محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ کوئی شخص کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو جائے، کتنے ہی عہدے اس کو کیوں نہ مل جائے، اگر وہ کوئی قول کوئی حکم جاری کرے تو وہ عقیدہ نہیں بن سکتا۔ عقیدہ بنے گا تو قرآن اور حدیث سے بنے گا، کسی امام یا مجتہد کے قول سے عقیدہ نہیں بنتا۔ ہم اہل سنت و جماعت، جن کو اب بریلوی بھی کہتے ہیں، بریلوی کسی مذہب کا نام نہیں، کسی عقیدے کا نام نہیں، کسی فرقے کا نام نہیں، بلکہ سچے اہل سنت کی پہچان کے لیے دیوبندی کے مقابلے پر ایک لفظ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ سچے سنی کون ہیں۔ ہم لوگ جتنے بھی عقائد رکھتے ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق رکھتے ہیں۔ یہ محفل میلاد جو سجائی جاتی ہے، اس کو کچھ دوست شرک کہہ دیتے ہیں، کچھ بدعت کہہ دیتے ہیں، کچھ ناجائز کہہ دیتے ہیں، اور بعضوں کا بس چلتا ہے تو حرام بھی کہہ دیتے ہیں۔ اگر ان لوگوں کے نزدیک میلاد شریف منانا واقعی شرک و بدعت حرام و ناجائز ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ پھر یہ میلاد شریف کی محفلوں میں شریک کیوں ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جس کو تم نے شرک کہا خود اسی کے مرتکب ہوئے، جس کو حرام کہا وہی کیا۔ یا تو یہ ہوتا کہ کوئی اس میں جو ایسا فتویٰ دیتے ہیں ان میں سے کوئی اس میں شریک نہ ہوتا۔ جب یہ خود شریک ہوئے اور ان کے اسلام میں کوئی فرق نہیں آیا، تو اصل بات سچوں کو معلوم ہو گئی کہ ان کے فتوے غلط ہیں، ان کا عمل غلط ہے، میلاد منانا غلط۔ آواز لگا دیجئے، ٹیکس نہیں لگے گا۔ میلاد منانا غلط نہیں، جو میلاد کو غلط کہتے ہیں وہ خود غلط ہے۔ میلاد کے معنی پیدائش کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے پیدائش کو مانتے ہی نہیں ہیں، بغیر پیدا ہوئے آئے ہیں یہ لوگ، کیا بنے بنائے اترے ہیں؟ پیدائش کے معنی ہے ارے میلاد منانا شرک نہیں، کیونکہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات لم یلد ولم یولد ہے، اللہ کسی کی اولاد نہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں نبی کا؟ اس لیے کہ دنیا کو بتا دیں کہ ہم نبی کو خدا نہیں مانتے، مخلوق مانتے ہیں۔ تو جو چیز شرک کو ختم کرنے والی ہے اس کو شرک کہنا، بتائیے یہ حماقت ہے یا نہیں؟ تو وہ لوگ جو اس کو شرک کہتے ہیں اپنے احمق ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ پاگل خانے سے رجوع کریں۔ وہ لوگ جو اس کو بدعت کہتے ہیں، ان کو بدعت کی تعریف بھی معلوم نہیں کہ بدعت کہتے کس کو ہے۔ آپ کو یہ بات کئی مرتبہ سننے کو ملی ہوگی، میرے والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کتاب پڑھ رہے تھے، ایک شخص آ گیا کہنے لگا میلاد منانا بدعت ہے۔
اور آج کل ان کو یہ بدعت کہنا نہیں آتا، بدعت کہتے ہیں، بدعت، اس کی املا تک تو معلوم نہیں۔ تو اس نے کہا میلاد منانا بدعت ہے۔ تو یہ جملے بتا رہے ہیں کہ جو شخص کہہ رہا ہے وہ کوئی عالم نہیں، کہنے کے کوئی انداز ہوتا ہے۔ تو والد صاحب نے اس کی طرف ذرا آنکھ اٹھا کے دیکھا اور کہا یہ بتاؤ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہنے لگا جو چیز نبی پاک کے زمانے میں نہیں تھی اور اب ہے اس کو بدعت کہتے ہیں۔ تو والد صاحب نے کہا کہ یہ بتا، تو نے کہا کہ جو چیز نبی پاک کے زمانے میں نہیں تھی اور اب ہے وہ بدعت ہے، تو یہ بتا تو اس زمانے میں تھا؟ کہنے لگا نہیں، ان کا تو سر سے پاؤں تک بدعت ہے۔ پہلے اپنے آپ کو مٹا لے پھر کسی اور چیز کی فکر کرنا۔ تو ان کو بدعت کے معنی معلوم نہیں، بدعت کی تعریف سن لے، وہ بات یا وہ کام جس کو آپ دین سمجھ کر کرتے ہیں اس کی دین میں اصل نہ ہو۔ شریعت و سنت میں اگر اس کی اصل کسی طرح موجود ہے تو ایسے کام یا بات کو بدعت کہا جا سکتا ذرا اونچی نہیں۔ وہ چیز جس کا ثبوت شریعت سے کسی طرح نہ ملے اس کو بدعت کہتے ہیں، اور جس کی اصل موجود ہو شریعت اور سنت میں اس کو بدعت کہہ سکتے نہیں۔ کہتے ہیں قرآن میں کہا، تو قرآن پڑھنا آتا ہو تو تب بات کرو نا۔ ساری عمر تو بستر لوٹا اٹھا کے پھرتے ہو، بغل میں دوسری کتاب رکھی ہوئی ہے جس کا نام تبلیغی نصاب یا فضائل اعمال، تم قرآن پڑھو تو تمہیں پتا چلے نا کہ قرآن میں ثبوت ہے یا نہیں۔ کیونکہ میلاد کے بارے میں بھی دو باتیں کرنے کو کہا گیا، اس لیے کر رہا ہوں، پھر آیت اور اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ سنیں قرآن سے میلاد کا ثبوت۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ مریم قرآن میں جا کے دیکھ لیجئے گا، 16واں پارہ، اللہ فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، اور سلام ہو اس پر جس دن وہ پیدا ہوا۔ قرآن سے پتا چلا نبی کے یوم ولادت کا بیان قرآن میں موجود، یوم ولد، میلاد کا دن، پیدائش کا دن۔ جب حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے دن پر اللہ کا سلام ہے تو اندازہ کر لیجیے گا جس کی برکت سے حضرت یحییٰ اور عیسیٰ پیدا ہوئے اس نبی الانبیاء کے یوم ولادت پر کتنا سلام ہوگا۔ قرآن سے ثبوت مل جائے پھر اس کو کوئی کہے بدعت، تو پتا چلا اوپر والا اس کا کھانا یعنی دماغ خالی ہے، دماغ کام کرتا، اگر کرتا ہوتا تو یہ ایسی باتیں کرتے نہیں۔ ان کے ایک صاحب وزیر بن گئے، وزیر، صوبائی وزیر۔ ٹیلی ویژن پر 12-13 ربیع الاول کو ایک پروگرام آیا، اس میں انہوں نے کہا کہ میلاد النبی کا شرعی ثبوت نہیں ہے۔ یہ جملہ میرے کانوں میں پڑ گیا۔ میں نے چاہا اسی وقت ان کو ٹیلی فون کر کے پوچھوں دیوبند کا 100 سالہ جشن منانے کا ثبوت شریعت میں ہے؟ دارالعلوم دیوبند کا 1980 میں 100 سالہ جشن منایا گیا، ذرا شریعت سے اس کا ثبوت تو نکال دو، اور اندرا گاندھی سے افتتاح کروایا گیا، ذرا اس کا ثبوت تو نکال دو۔ تمہیں میلاد چبھتا ہے تو یہ صاف بات ہے کہ تمہیں نبی سے محبت، تم میلاد روکتے رہو، تمہارے روکنے سے میلاد رکے گا نہیں، جتنا روکو گے اور ہوگا۔ اور اعلان سن لو، سنیوں کا اعلان سن لو، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، میرا سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ میلاد بند کرنے والے بند ہو جائیں گے، انشاءاللہ میلاد بند ہو سکتا نہیں۔ اگر میں صرف اسی موضوع پر تقریر کرتا تو قرآن سے حوالے دیتا، اس کو عید کہنا جائز ہے یا نہیں، خوشی کرنا جائز ہے یا نہیں، پھر حدیثیں سنا